صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت ہمارا سفر جوڑن کی جانب روانہ ہے اور ہم جو ہے تبوک کے شہر میں اس وقت رکے ہوئے ہیں۔ غزوہ تبوک کا واقعہ بڑا طویل واقعہ ہے اور ہمارے پاس وقت مختصر ہے، چند جھلکیاں انشاءاللہ آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر یہاں پہ تشریف لے کر آئے تھے، کیونکہ یہاں پر عیسائیوں کا بہت بڑا جمگھٹا رہا کرتا تھا۔ 30,000 صحابہ کرام کا لشکر اگر آیا ہے جہاد کرنے کے لیے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ عیسائی کتنے ہوں گے، کیونکہ جنگ موتا میں 3,000 صحابہ کا لشکر گیا تھا اردن اور 1,00,000 عیسائیوں سے وہاں پر مقابلہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہم اس لشکر کے سپہ سالار میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو 3,000 کا مقابلہ 1,00,000 سے تھا اور یہاں پر 30,000 کا لشکر آیا ہے تو 3,00,000 تو ہوں گے، ہو سکتا ہے 10,00,000 ہوں، 15,00,000 ہوں۔ تو یہاں پہ جو قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچا اس سے قبل عیسائی یہاں سے دم دبا کے بھاگ چکے تھے۔ یہاں قریب ہی ایک مسجد ہے، میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد رسول، یہ اس کا مینار نظر آ رہا ہوگا، یہاں سے دیکھ لیجیے، یہ اس کا مینار ہے۔ یہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا اور ایک صحابی رسول جو بیمار تھے یہیں پر وہ انتقال فرما گئے تھے، اور اسی مسجد کے پاس ایک قبر ہے، قبرستان ہے، اسی میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے۔ ان کے علاوہ اور کوئی صحابی یہاں پہ شہید نہیں ہوئے، انتقال وہ نہیں کی ان میں سوائے ان کے۔ یہاں پہ یہ پوری وادی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہاں پہ ٹھہرے تھے، اور حضور کی تشریف آوری سے قبل ہو سکتا ہو یہی وہ مقام ہو جہاں پر عیسائیوں کا قلعہ ہوگا، کیونکہ یہ مقام خاص ہے۔ ایک کنواں بھی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ یہ دیکھیں، گاہے بگاہے ہر سینہ ہجری میں جن جن بادشاہوں نے اس مقام کی مرمت کا کام کیا ان کے نام یہاں پر درج ہیں، لکھے ہوئے۔ یہ وہی غزوہ تھا جس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم نے گھر کا آدھا مال لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوئے تھے۔ ظاہر ہے جہاد کرنے کے لیے، جنگ لڑنے کے لیے 1,000 کلومیٹر کا سفر ہے مدینہ شریف سے، اور گھوڑوں سے، اونٹ سے سفر کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا تھا، تو اس کے لیے زیادہ راہ تو چاہیے، زیادہ راہ کہاں سے آئیں گے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بیچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہوئی اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں گھر کا آدھا مال لے کر حاضر ہوا ہوں اور آدھا مال اہل و عیال کے لیے میں نے چھوڑا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کا سارا مال لے کر حاضر ہوا ہوں اور میرے اہل و عیال، میرے بال بچوں کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ جان نثاری کی کیسی تمنا تھی کہ جب مال کی باری آتی صحابہ کرام مال کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن آج مسلمان دین کے بارے میں چڑھ بڑھ کے باتیں تو کرتا ہے، لیکن جب کہا جائے کوئی مسجد بنوانے کے لیے، کوئی مدرسہ بنوانے کے لیے تو چہرہ بگاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ اس بیچارے کا سارا مال دنیا میں دھرا کا دھرا رہ جاتا۔ سارے مسلمان ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایک تعداد ہے۔ واقعات سنتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے، پڑھتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے، تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن جب خود دینے کی باری آتی ہے اللہ کی راہ میں تو اس وقت چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صحابہ کرام کا صدقہ، ہمیں بھی اللہ کی راہ میں دل کھول کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی 100 اونٹ بما ساز و سامان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نچھاور کیا۔ جی ہاں، یہ وہی جنگ ہے، جنگ تبوک، جہاں پر حاضر ہیں، جس جنگ کے اندر مال کی ترغیب دلائی گئی اور صحابہ کرام نے سب کچھ لٹا دیا تھا۔
یہ دیکھیں یہ کنواں ہے یہاں پر، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ اندر کنواں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی، یا حضور نے یہاں پر وضو فرمایا، تیر مبارک ڈالا، پانی یہاں چشمے کی شکل میں تھا، یہ بہت کم رفتار میں پانی آ رہا تھا، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا یا تیر مبارک ڈالا تو اس کی برکت سے جو ہے وہ پانی وافر مقدار میں دینے لگا، اور 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی سے استفادہ حاصل کیا۔ چاروں طرف سے باؤنڈری ہے، لاک لگے ہوئے ہیں، ورنہ آپ کو کنواں بھی میں دکھاتا۔ یہ سب مقدس مقامات ہیں، نشانات کے طور پہ یہاں پر انہوں نے بورڈ بھی لگائے ہوئے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے میرا خیال ہے کہ تقریباً ہی صحابہ کرام اس جنگ میں شریک تھے، اور بڑے بڑے جیت صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو مدینے میں ہوتا، سب حضور کے ساتھ تھے۔ غزوہ تبوک یہاں پر ہوا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی عیسائی یہاں سے جا چکے تھے، اور یہاں سے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دومۃ الجندل کی طرف روانہ فرمایا۔ دومۃ الجندل میں عیسائی رہا کرتے تھے، اور عیسائیوں کا بہت بڑا مرکز تھا، قلعہ تھا وہاں پر، جس قلعے کو بعد میں دوسرا واقعہ کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس قلعے کو فتح کیا تھا۔ ہم نے آپ کو یہاں کی زیارت کروائی، اور آپ کا حق بنتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ مسلمانوں تک یہ یادگار، یہ پہچان، یہ نشانیاں پہنچیں، اور مسلمان سمجھ سکیں کہ دین آسانی سے نہیں پھیلا، دین بڑی محنتوں کے ساتھ عام ہوا ہے، اور آج ہم جس طرح اسلام اور شریعت کی جس طرح ہم جو ہے وہ نافرمانیاں کر رہے ہیں اور سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، شریعت کے کئی معاملات کو پش پشت ہم نے ڈالا ہوا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، دین کی قدر کرنی چاہیے کہ کہاں مدینہ اور کہاں تبوک، صحابہ کرام نے لوح چل رہی تھی اس وقت، کیسے سفر کیا ہوگا، کیسے یہاں پر پہنچے ہوں گے اسلام کو بچانے کے لیے، اور جب اسلام بچ گیا، ہم تک اسلام پہنچا، تو ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ اگر ہم اسلام کی قدر کرنے والے ہوتے تو آج جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، یہ کبھی نہ ہوتا، یہ کبھی نہ ہوتا۔ آئیے ہم اس مقام کا دیدار کرنے کے بعد آج سے یہ نیت کر لیں کہ کبھی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو سنت مصطفیٰ سجانے کی نیت کر لیجئے۔ جہاں جہاں آپ کو دعوت اسلامی والے نظر آتے ہیں، ان سے ملیے، ان کے ساتھ جا کر 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 30 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، اپنے تبدیلیاں لائیے، سنتوں پہ عمل کیجیے، اور دوسروں کو سنتوں پہ عمل کی ترغیب دلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔